وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اذ کہتے ہیں جب کو، غالباً ہم نے اس سے پہلے پڑھا بھی ہے، جب قال فرمایا، کہا، رب کا تمہارے، ربو کا تمہارے رب نے، للملائکتی لام واسطے، الملائکہ فرشتوں کے، للملائکتی فرشتوں سے یعنی سمجھ لیں، فرشتوں کے واسطے فرمایا، انی بے شک میں، یقیناً میں، انی جائل مینز بنانے والا ہوں، فی میں، الارض زمین، خلیفہ مینز نائب، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں نا ایک خلیفہ بنانے لگا۔ میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں یہاں پہ کہیں بھی ہے کہ اللہ ان سے پوچھ رہے ہیں بتا رہے ہیں؟ قرآن میں بتاتا ہے پوچھا چوچا کوئی نہیں، بتایا، یعنی قرآن کا ہم پڑھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے، اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ یار میں اپنا خلیفہ بنانا جا رہا ہوں۔ قالو کہا انہوں نے، کنہوں نے، کس سے کہا گیا؟ فرشتوں نے، فرشتوں کو بتایا تھا۔ قالو اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، قالو کہا انہوں نے یعنی فرشتوں نے، الف زبر جب ہوتا ہے نا کئی مرتبہ اس کا مطلب ہوتا ہے کیا، تجعلو آپ بنائیں گے، فیہا اس میں، فی میں ہا اس، فیہا اس میں، من کہتے ہیں جو، یفسدو فساد کرے گا، فیہا اس میں، او اور، یسفکو مطلب بہانا، الدماء خون، یعنی فساد بھی کرے گا اور خون بھی بنائے گا۔ تو یا اللہ آپ ایسے کو بنانا چاہتے ہیں؟ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، وَنَحْنُ اور ہم، نسبح تسبیح کرتے ہیں، بحمد تعریف کے ساتھ، کا آپ کی، اے اللہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ایک ایسے مخلوق کو اختیارات دینا چاہ رہے ہیں کہ جو اختیار ملنے کے بعد ان میں سے بہت سے فساد بھی کریں گے اور خون بھی بہائیں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور اللہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد کرتے ہیں، اور ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کائنات کی ہر چیز کا مقصد تو تسبیح کرنا ہے نا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ جب ہر چیز تسبیح بیان کر رہی ہے اور اللہ ہم آلریڈی جو مقصد ہے یعنی آپ کی تسبیح بیان کرنا، آپ کی پاکی بیان کرنا، آپ کا ہر عیب سے اوپر ہونا، ہر عیب سے پاک ہونا، اور صرف اس چیز کو بیان نہیں، یا اللہ ہم تو آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہم آپ کے شکر گزار بھی ہیں۔ تسبیح کا جو مطلب ہوتا ہے، تسبیح کا ورڈ دکھتا ہے سبح سے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تیرنا، یعنی جس طرح انسان سمندر یا دریا کے پانی کے اوپر تیرے، جب وہ پانی کے اوپر تیرتا ہے تو اس کا مطلب وہ نیچے نہیں جا رہا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کی ذات مبارک جو ہے اس کا ایک مقام ہے، وہ اس سے نیچے کبھی ہم نہیں لا سکتے۔ اسی لیے جب بھی کبھی قرآن میں بھی بیان ہوتا ہے نا کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی جاتی ہے، جیسے اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے شریک بنا لیے ہیں یا اللہ کی اولاد بنا لی ہے، تو آگے آتا ہے کہ اللہ اس سے کیا ہے، پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی یہ اللہ کا لیول نہیں ہے کہ اللہ جو اپنے لیول پہ اس سے نیچے نہیں آ سکتا۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک ہے، اللہ ہر عیب، ہر نقص، ہر کمی، ہر وہ چیز جس کے اندر ذرا سا بھی شبہ پایا جاتا ہو کسی کمی کا، اللہ اس سے پاک ہیں، یاد رکھیں۔ یہ مفہوم ہے تسبیح کا، جو ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ آپ ہر کمی، ہر کمزوری، ہر نقص، ہر چیز سے پاک ہیں اور ہر چیز سے بالا تر ہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں نا سبحان اللہ تو اصل میں ہم اپنی کمی کا اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ ہم کمزور بھی ہیں، ہم میں نقص بھی ہیں، ہم میں کمیاں بھی ہیں، اے اللہ پاک تو صرف آپ ہیں مالک، اللہ پاک ہونا تو صرف آپ کی صفت ہے،
پاک تو صرف آپ ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ان کمیوں سے، ان گناہوں سے، ان کمزوریوں سے، ان نقائص سے اللہ ہمیں بھی پاک فرما دیجیے۔ تو یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ ہم جب کہتے ہیں نا سبحان اللہ، تو ہمارے ذہن میں کبھی کبھی یہ ضرور آنا چاہیے کہ ہم اپنے رب کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں، رب کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں، اور اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں، اور خود کو بھی سمجھا رہے ہیں اور مان رہے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ فرشتوں کے ساتھ تو کوئی اللہ نے حاجت بھی نہیں لگائی نا، نہ انہیں بھوک لگتی ہے، نہ انہیں پیاس لگتی ہے، نہ ان کے بیوی بچے ہیں، نہ ان کے اور کوئی معاملات ہیں، نہ وہ بیمار ہوتے ہیں۔ تو یہ تو صرف انسان کی اللہ نے خصوصیت بنائی کہ وہ تکلیف میں ہے، شدید دکھ میں ہے، اور اللہ کا شکر ادا کر۔ فرشتوں کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تسبیح کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، ان کا کام یہ ہے۔ اور اللہ نے اختیار دیا انسان کو، دل چاہے تو اللہ کا ذکر کرو، اور جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ ساری چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اللہ کا ذکر کر دیتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا کہ جو میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان لوگوں میں بننے کی توفیق عطا فرما دیں جن کو اللہ کے نائب ہونے کا شرف حاصل۔ اور اللہ نے نائب تو ہمیں بنایا ہوا ہے، میں بھی اللہ کا نائب ہوں، آپ بھی اللہ کے نائب ہیں، کہ اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ صرف کیا ہم وہ نائب ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا جو اس کی جسے ہم کہتے ہیں نا رسپانسبلٹیز ہیں، یا جو ہمیں اختیارات دیے گئے ہیں، یا جو ہمیں اتنا بڑا منصب دیا گیا ہے، کیا ہم خود کو اس کا اہل ثابت کر رہے ہیں؟ اللہ جل شانہ ہمیں ان میں بنا دے جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اور جن کی وجہ سے اللہ فرشتوں پہ فخر فرماتے ہیں، اور جو اللہ کی خلیفہ ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔